صلوات بھیجیں محمد والا۔ ترتیب ظہوری میں ہے جو چار عناصر، ترتیب ظہوری میں ہے جو چار عناصر، ہاں وہی ہے میرے مولا کے عزادار عناصر۔ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم تو خلق ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے ملک کے نامور خطیب اہل بیت، وکیل آل محمد علامہ ارشد امیر عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ صلوات بر محمد والے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، راجہ رئیس صاحب کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔ صلی اللہ محمد۔ درود بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر بآواز اگلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، وہو اول الاولین والآخر الآخرین، خالق التین والزیتون وطور سنین والبلد الامین، رب الانبیاء و اولیاء و اوصیاء والملائکۃ المقربین، ومنزل التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن المبین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات بھیج دیجیے عظمت عالم۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، بزرگان ملت جعفریہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس اعزا جو منعقد کی گئی وہ ارسال کی جا رہی ہے اس شخصیت کو، اس ہستی کو کہ جو اس دنیا سے انتقال کر کے اپنی عقبہ میں گیا۔ توجہ ہے ذہن محترم، عارضی زندگی سے منتقل ہو کر اپنی ابدی زندگی کی طرف منتقل ہو گیا، اور یہ خاصہ صرف اور صرف محمد وآل محمد کے ماننے والوں کا ہے کہ جن کا جانے والا اس دنیا سے مر کر نہیں جاتا، انتقال کر کے جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ تمام حضرات کی، میرے سارے بزرگ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور شاید پہلی دفعہ اس بارگاہ میں ذکر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ذکر بھی اس شخصیت کا کہ جو خود بھی ایک ذاکرہ تھی اور بڑی معروف ذاکرہ تھی۔ توجہ رکھیے گا، اور جو بھی ذکر حسین کرتا ہے، یہ ذرا سے اس مرحلے پر میں آپ حضرات کی توجہات چاہوں گا کہ جو بھی ذکر حسین کرتا ہے وہ در حقیقت ذکر خدا کر رہا ہوتا ہے۔
توجہ ہے اب تو حضرات کے حضور، جو بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے، جو ذکر حسین کرتا ہے، وہ در حقیقت ذکر خدا کر رہا ہوتا ہے، اور جو بھی ذکر خدا کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو پتہ تو چل گیا نا کہ جو بھی کائنات میں رہ کر خدا اور اہل بیت کا ذکر کرے گا، اللہ زمانے میں بھی اس کا ذاکر بنے گا، آخرت میں بھی ذاکر بنے گا۔ تو اب اللہ کیسا ذاکر ہے؟ اللہ ذاکر وہ ہے جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو جس کا ذاکر ہمیشہ والا ہو اس کا ذکر بھی ہمیشہ ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ بے انتہا شکر گزار آپ تو حضرات کا حضور، یہ پہلی منزل ہی پر جس خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، میں اس پر ذرا سا ایک تمہید بھی قائم کرنا چاہوں گا۔ توجہ رکھیے گا حضور، ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں چاہوں تو یہیں سے موضوع کو مسلسل کر سکتا ہوں، لیکن تمہید قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں کچھ بات پہنچے۔ ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ میرا خطاب نوجوانوں سے ہوتا ہے، ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور بزرگوں سے صرف دعائیں لینے کی خاطر خطاب ہوتا ہے۔ عموماً زمانہ اس پر سوال اٹھاتا ہے کہ جی آپ کا والا یہاں سے زندہ کیسے جائے گا، جبکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ یا علی یا علی، توجہ ہے قبلہ، دیکھیں آیت تو ہے نا، اور معروف ترین آیت ہے، اور قرآن کے ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان۔ جاوید بھائی آپ نے نقطے پر غور نہیں کیا حضور؟ بس زیر پر، زمانے کا زیر پر بھی ایمان ہے، زبر پر بھی ایمان ہے، فتح پر بھی ایمان ہے، شدہ پر بھی ایمان ہے، پیش پر بھی ایمان ہے، لیکن شیعت میں اور زمانے میں فرق یہ ہے کہ مولوی نقطہ نہیں مانتا، ہم نقطہ مانتے ہیں۔ توجہ ہے نظر محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا میرے جملوں کو اور اشاروں کو سمجھتے ہوئے چلیے قبلہ، تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ زمانے میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ نقطوں کو نہیں مانا کرتے، ہم نقطے کے ماننے والے ہیں۔ توجہ ہے نظر محترم، اور کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے نقطے کے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ بھئی ہمارا قبلہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک پیش پر، ایک ایک شدہ پر، ایک ایک مد پر، ایک ایک نقطے پر، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا کا نام ہی تو نقطہ ہے۔ اللہ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ توجہ ہے ناظرین محترم، اس مرحلے پر غور کرتے چلے جائیے کہ آج زمانہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ جی آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کا جانے والا مر کر نہیں گیا، انتقال کر کے گیا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ دعوے کی دلیل میں جو ہمارے پوسٹر ہوتے ہیں وہ دعوے کی دلیل ہے۔ یا علی توجہ رکھے ناظرین محترم، دیکھیے جس بھی ایصال ثواب کا ابھی بھی میرے بھائی نے بھی اعلان کیا ہے نا کہ مجلس ایصال ثواب، مجلس ایصال ثواب، مجلس ایصال ثواب، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ تو ایصال ہمیشہ ارسال کرنے کو کہتے ہیں، ارسال کہتے ہیں تحفہ دینے کو۔ تو ہم جو یہاں تحفے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور تحفہ جو دیا جاتا ہے وہ مردوں کو نہیں زندوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، توجہ ہے نا ذرا محترم، تحفہ جو ارسال ہوتا ہے وہ مردوں کو نہیں ہوتا، وہ زندوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ تو دلیلیں ہمارے پاس ہیں، لیکن جب زمانہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی جب کلو نفس ذائقۃ الموت کی آیت قرآن میں موجود ہے
تو پھر تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ذی روح کو ذائقہ موت چکھنا ہے. ایسا ہی ہے نا حضور؟ تو پھر آپ کا مردہ مر کر کیوں نہیں جا رہا؟ سوچے قبلہ یہ بات. دیکھیں میں نے کہا کہ کبھی کبھی یہ ذرا فکری گفتگو بھی ہونی ضروری ہے نا. دیکھیں قبلہ، دیکھیں آیت تو موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس جس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ مرے گا. ایسا ہی ہے نا حضور؟ لیکن یہ عقیدہ ملا کا عقیدہ ہے، آل محمد کا عقیدہ نہیں ہے. یا علی خدا کے لیے توجہ کریں جان محترم. بھائی دیکھیے یہ عقیدہ کہ جس کو بھی ذائقہ موت جو چکھے گا اسے مرنا ہوگا، یہ عقیدہ آل محمد نے نہیں دیا. یہ عقیدہ ملا کا عقیدہ ہے، آل محمد کا عقیدہ یہ نہیں ہے. آل محمد نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ کہہ کر رسول اللہ نے دیا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. توجہ ہے نا حضرت محترم؟ جناب رسول خدا کی حدیث ہے نا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا. جو آل محمد کی محبت میں گیا وہ شہید گیا، جو آل محمد کی محبت میں گیا وہ تائب گیا، جو آل محمد کی محبت میں گیا وہ مغفور ہو کر گیا، یعنی وہ شہید ہو کر جا رہا ہے. لیکن آیت قرآنی کہہ یہ رہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو ذائقہ موت چکھنا ہے. اور مولانا صاحب نے اس کا ترجمہ اور عقیدہ یہ لیا کہ ہر شخص کو مر کر جانا. ایسا ہی ہے نا حضور؟ ہر شخص کو مر کے جانا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی یہی تو ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر عقیدہ اور اسلام آل محمد سے لے لیتے تو تمہاری زندگی بھی آسان تھی، تمہاری موت بھی آسان ہو جاتی ہے. آپ سے یہ کس عقل مند نے کہہ دیا کہ اللہ اپنے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص مر کر اس دنیا سے جائے گا؟ سوچے قبلہ اس مرحلے پر ذرا سا. بھئی یہ آپ نے کہاں سے یہ ترجمہ لیا؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب معاملہ سارا چکھنے میں ہے میری جان. علی توجہ کریں قبلہ. بھئی معاملہ قبلہ سارا چکھنے میں ہے. کہیں چکھنے سے موت ہوتی ہے، کہیں چکھنے سے زندگی بڑھتی ہے. سوچے یہ ایک نئے رخ سے میں شاید آپ حضرات کے اذہان کی نظر یہ بات کر کے جاؤں گا کہ اس کو میں مثال کے طور پر اس طرح رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پیاسا ہے اور اسے ایک گھونٹ پانی چکھا دیا جائے تو اس کی پیاس مرے گی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی نا. حالانکہ مرنی چاہیے. ملا کا عقیدہ تو یہی ہے نا قبلہ، بھائی مرنی چاہیے نا پیاس. لیکن چونکہ اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے.
تو اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پانی کی اسے ضرورت ہے. اب اگر اس کی پیاس کو طلب ہے پانی کی اور اسے پانی چکھا دیا جائے تو اب اس کی پیاس مرے گی نہیں بلکہ طلب میں اضافہ ہوگا. سوچئے گا ذرا سا, یہ ایک فلسفی انداز آیا ہے, میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, کہیں کہیں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. حالانکہ پہلی دفعہ آیا ہوں, لیکن یہ آپ حضرات کے انشاءاللہ جب اس کا نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ کہ چکھایا گیا, پانی چکھا, پیاس بڑھی, مری نہیں. ایسا ہی کسی بھوکے کو ایک لقمہ روٹی چکھا دیا جائے, اس کی بھوک مرتی نہیں ہے, اس کی بھوک بڑھتی ہے. یعنی بھوک کو زندگی مل گئی. وہاں پیاسے نے پانی کو چکھا, پیاس مری نہیں, پیاس کو زندگی ملی. توجہ رکھیے گا ذرا محترم, پیاس کو زندگی ملی. سلیم بھائی, وہاں بھوکے کو روٹی چکھائی گئی, چکھنے کی بات ہو رہی ہے, ذائقہ چکھایا جا رہا ہے. اگر روٹی کا کھانے والا بھوکا ہے تو اس کی بھوک مرے گی نہیں, اس کی بھوک میں اضافہ ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر اسی زبان پر کہ ایک زہر کی چٹکی رکھ دی جائے, ذرا سا غور کیجئے گا حضور, اگر اسی شخص کو جو بھوکا ہے, پیاسا ہے, ایک زہر چکھا دیا جائے, چھٹی ہو گیا نا, تمام ہو گیا. یعنی یہی ذائقہ کسی کو زندگی بھی دے رہا ہے. اب توجہ کر لیں جان محترم, خدا کے لیے توجہ کیجئے گا بھئی, یہی ذائقہ کسی کو زندگی بھی دے رہا ہے, یہی ذائقہ کسی کو موت بھی دے رہا ہے. اگر یہ ذائقہ کسی کو زندگی نہ دیتا تو اقوال محمد وآل محمد تو دور کی بات, خدا اپنے قرآن میں جو بڑھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں, خبردار انہیں مردہ نہ کہنا, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ سے اپنے حصے کا رزق پا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا حضور. نعرہ تکبیر, ابھی ٹھہر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ ولایت. حلی ولی اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت عطا فرمائے. ذرا سا یہ تمہیدی مرحلے سے گزر جاؤں میں. آپ حضرات بیدار تو ہو گئے, سماعتیں تو بیدار ہیں, لیکن اس کو ذرا سے سمجھئے گا حضور کہ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ راہ خدا میں چلے جائیں, مارے جائیں, انہیں مردہ مت کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا سے اپنے حصے کا رزق پا رہے ہیں. زندہ تو ہیں نا, مر کر تو نہیں گیا. خدا کے لیے توجہ رکھے نا. قبلہ جا تو رہا ہے زندہ, حالانکہ قرآن کی آیت وہیں کھڑی ہوئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اب اگر کوئی قتل ہو کر جا رہا ہے تو بھی موت کا ذائقہ چکھ کر جائے گا, کوئی طبعی موت جا رہا ہے تو بھی موت کا ذائقہ چکھ کر جائے گا. تو یہی سے بات طے ہو گئی کہ معاملہ اس ذائقے کے چکھنے میں ہے. کوئی وہ ہوگا جو اس کا ذائقہ چکھ کر موت کی وادیوں میں گم ہو جائے گا, کوئی اس کا ذائقہ چکھ کر بقا کی طرف کوچ کرتا چلا جائے گا. توجہ ہے نظر محترم, معاملہ یہیں آ کر اٹکا نا قبلہ کہ کچھ مر جائیں گے, پوری توجہ, کچھ مر جائیں گے, کچھ زندہ جائیں گے, چکھیں گے سب ذائقہ موت. لیکن اس ذائقہ موت سے پتہ چلے گا کہ مر کر کون جا رہا ہے, زندگی پا کر کون جا رہا ہے, جہنمی بن کر کون جا رہا ہے, جنتی بن کر کون جا رہا ہے. توجہ ہے نا, یہ ذائقہ موت بتائے گا. اب پتہ کیسے چلے؟ قبلہ جانے والا تو بتا نہیں سکتا کہ ذائقہ کڑوا تھا یا میٹھا تھا,
اللہ 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 توجہ رکھیے نا عزیزان محترم. قبلہ مرنے والا تو نہیں بتاتا نا کہ کیسا ذائقہ چکھ کے جا رہا ہوں, شہد کا ذائقہ چکھ کے جا رہا ہوں یا کریلے کا ذائقہ چکھ کے جا رہا ہوں, زندگی کا ذائقہ چکھ کر جا رہا ہوں یا موت کا ذائقہ چکھ کے جا رہا ہوں. مرنے والا نہیں بتا سکتا. تو جب مرنے والا نہیں بتائے گا اور قرآن بھی یہاں وضاحت نہیں کر رہا, پوری توجہ بھئی, قرآن بھی وضاحت نہیں کر رہا کہ کون کون زندگی لے کر جائیں گے, کون کون مردہ جائیں گے. پوری توجہ رکھیے گا. قرآن نے وضاحت نہیں کی. قرآن تو کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, دیٹس آل. اور اگر وہاں دوسرے مقام پر وہی کہہ رہا ہے جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں, قتل ہو جائیں, انہیں مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہیں. تو اب اس سے مراد میں ملا نے جہاد لے لیا. قبلہ خدا کے لیے توجہ کریں عزیزان محترم. بھائی اس سے مراد سلیم بھائی ملا نے جہاد لیا. جہاد بھی وہ جو جدال والا ہے, تو ہے توجہ ہے نا عزیزان محترم, جہاد بھی وہ جو جدال والا ہے. حالانکہ جہاد میں اگر سب سے اول نمبر ہے جہاد کا, وہ ہے جہاد بن نفس. جو نفس کا جہاد کرے گا, توجہ رکھیے گا قبلہ, ایسا ہی ہے نا, میں کیا کروں, میری مجبوریاں ہیں, یہ چیزیں بھی بیان کرنا خطبہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. بھئی جہاد میں جو اول نمبر ہے وہ جہاد بن نفس ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر جہاد میں مارا جانے والا شہید ہو. سوچے 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 سوچے, ہر جہاد میں مارا. قبلہ یہ تو 1400 سال کے بعد والے جہاد ہیں. یہاں تو عالم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی ہم رکابی میں لڑنے والا رفع بن زید صحابی رسول تھے. جنگ موتا سے واپسی پہ تیر لگا, مر گئے. تیر لگا, مر گئے. رسول اللہ کو بہت افسوس ہوا. بہت تیزی سے نمٹاؤں گا اس واقعے کو. رسول اللہ کو بہت افسوس ہوا, بڑے مغمون ہوئے. لیکن انہوں نے عمل یہ کیا تھا کہ جب مال غنیمت لوٹا جا رہا تھا نا, یا خدا تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہو کر سنتے رہیے حضور. ان کی تو عادت ہی یہ رہی کہ انہوں نے جہاد بھی جب بھی لڑے ہیں تو مال غنیمت کے لیے لڑے ہیں, اسلام کے لیے نہیں لڑا انہوں نے. توجہ کرے جان محترم, میں جملے کہہ رہا ہوں, اسلام کے لیے انہوں نے جہاد نہیں لڑا. اگر اسلام کے لیے جہاد لڑتے تو احد کے میدانوں میں مولوی صاحب مسلمانوں کو دوڑنا نہ پڑ رہا ہوتا. توجہ ہے نا جان محترم. دیکھیے میں یہ خشک موضوع کو میں ترک کرتا ہوا لے کر چل رہا ہوں صرف آپ حضرات کی خاطر. توجہ ہے نا حضرات محترم. بھئی رفع بن زید نے بھی ایک شملہ غبن کیا تھا مال غنیمت لوٹنے کی خاطر. یہ ساری سیرت کی کتابوں میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. اور جب سارے صحابہ مل کر تعزیت کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ, آپ کے شاید بہت زیادہ محبوب صحابی تھے رفع بن زید, کہ جن کے انتقال پر آپ بہت زیادہ مغمون ہیں. تو رسول اللہ نے پلٹ کر یہ جواب دیا تھا کہ میں ان کے انتقال پر مغموم نہیں ہوں, بلکہ میں غمزدہ تو اس بات پر ہوں کہ وہ شملہ جو انہوں نے مال غنیمت سے غبن کیا تھا, وہ شملہ آگ بن کر رفع پر مسلط ہے. تو یہیں سے طے ہو گیا کہ 1400 سال کے بعد والے جہادیوں کو کم از کم یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایمان میں دھوکہ کھائے یا ایمان میں اپنی کمی دکھائے, تو اگر رسول کے ساتھ بھی جہاد کر رہا ہوگا اور جہاد کرتے ہوئے مارا جائے گا تو مر کر جائے گا, شہید ہو کر نہیں جایا کرتا. درود بھیجیے عظمت آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت عطا فرمائے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو یہیں سے یہ بات تو ایک بات اور سامنے آ گئی کہ اگر محمد رسول اللہ کی ہم رکاگی میں بھی کوئی جہاد کر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے, لیکن اگر کہیں اس نے اپنے ایمان کو دھوکہ دیا ہوا ہے,
تو وہ شہید نہیں ہوگا، مر کر جائے گا۔ توجہ رکھیے گا جان محترم۔ تو اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہنا، وہ شہید ہیں اور اپنے اللہ سے اپنے حصے کا رزق پا رہے ہیں۔ تو اب یہی بات تو جب نتیجہ اس مقام پر آیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ذائقہ موت سب نے چکھنا ہے، لیکن یہ تو سمجھ گئے کہ کچھ زندہ ہو کر جائیں گے، کچھ مردہ ہو کر جائیں گے۔ تو اب طے کیسے ہو کہ زندہ کون جائے گا، مردہ کون جائے گا؟ اسے ملا سے نہیں سمجھا جا سکتا، مفکر سے نہیں سمجھا جائے گا، اسے وہی سمجھائے گا جو بعد رسول وارث قرآن بن کر آئے گا۔ اور بعد رسول جو وارث قرآن بنا وہ علی ابن ابی طالب بنا، اور علی نے اس آیت کی یہ کہہ کر تفسیر دی تھی کہ کلو نفس حاضرۃ من ذکر الخفی فہو نفس حی وکل نفس غافلۃ من ذکر الخفی فہو نفس میت۔ جو لوگ ذکر خفی میں حاضر رہتے ہیں وہ زندہ جاتے ہیں، جو ذکر خفی سے غافل ہوتے ہیں وہ مردہ جایا کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ میں تو نتیجہ دیکھ گیا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا جو لوگ ذکر خفی میں، جو لوگ ذکر خفی میں حاضر رہتے ہیں وہ زندہ، اور جو ذکر خفی سے غافل۔ اب یہاں ذکر خفی سے مراد صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے۔ توجہ قبلہ، یہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ معصومین نے عبادت دی ہے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، اللہ نے بہت سارے نمازیوں پہ لعنت بھی برسائی ہے۔ سورہ معون میں اللہ نے کہا نا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراہون، پھٹکار ہو ان نمازیوں پر۔ قرآن ہے، روایت نہیں پڑھ رہا۔ سورہ معون کی ابتدائی آیات، پھٹکار ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ توجہ کریں نا بھائی، پھٹکار ہے، قرآن سورہ معون پڑھ رہا ہوں، پھٹکار ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ ذکر خفی سے مراد صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، ذکر خفی سے مراد صرف اللہ اللہ کی تسبیحاں پڑھنا نہیں ہے، ذکر خفی کے معنی بھی معصوم دے گا۔ اور جب معصوم سے اس کے معنی لیے گئے تو جناب رسول خدا نے بڑھ کر فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ قبلہ آپ کی داد نے مجھے حدیث مکمل کرنے نہیں دی ہے، ذرا سا پوری حدیث مکمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ چھلکیں گے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأنہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے تذکرے سے، اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ رسول کا ذکر ہے، مجھ رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو مولوی اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت ہوگی تو علی علی کرنے سے، علی علی کرنے سے۔ بے شک نعرہ حیدری
نظر محترم بھائی اللہ اللہ کرنے سے عبادت نہیں ہوگی. زندگیاں اگر ملے گی زمانے میں بھی زندگی چاہتے ہو تو علی علی کرنا پڑے گا, آخرت میں بھی زندگی چاہتے ہو تو علی علی کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ذائقہ موت جو ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ علی دشمنی اور علی دوستی پر کر رہا ہے. اگر علی کا دوست بن کر جائے گا تو زندگی پا کر جائے گا, علی کا بغض لے کر جائے گا تو مر کر جائے گا, مار کر یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت ہے. توجہ ہے نا محترم, میں نے کہا نا میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ اسے مفصل پڑھتا, لیکن اتنا تو سوچنا چاہیے نا. آج زمانہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دہشت گردی ہے نا, بڑی میٹنگیں کرتے پھر رہے. ثقیفہ کی یاد دلا دی انہوں نے. بھائی حجروں میں بیٹھ کر جو باتیں ہوں, کیا خدا آپ تو توجہ کر لیں گے بلا. بھائی حجروں میں بیٹھ کر علی کے خلاف جو بھی بات ہوگی, یا علی نہیں توجہ کر رہے قبلہ. اچھا جملہ تو کہنے دیجئے نا بھائی, شاید اسی کو کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے. کل بھی زمانہ علی کے سامنے میدان میں نہیں آیا تھا, کل بھی علی کے لیے سازشیں حجروں میں تیار ہوئی تھی, آج بھی سازشیں میدان میں نہیں حجروں میں تیار ہو رہی ہے. حجروں میں تیار ہو. تو جو ہے نا حضرت محترم بھئی آپ بڑھ بڑھ کر اعلان کر رہے ہیں نا کہ ہم میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, حجروں میں بیٹھ کر میٹنگیں کر رہے ہیں کہ جی یہ علی ولی اللہ جو اذانوں میں ہے یہ دہشت گردی ہے. یہی کہا جا رہا ہے نا جی دہشت گردی ہے. مولوی صاحب رسول اللہ تو 1400 سال پہلے بتا گئے تھے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, زندگی ہے. ہائے 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 خدا کے لیے توجہ کر بھئی, یہ رسول اللہ تو بتا گئے نا 1400 سال پہلے کہ یہ دہشت علی ولی اللہ. اچھا نہیں قبلہ, جملہ کہوں مولوی صاحب ہماری اور تمہاری زندگی تو بہت دور کی بات ہے. اللہ زندگی اسلام کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پیغمبر اسلام علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دے. اعلان نہ کر دے. توجہ ہے نا حضرت محترم بھائی, رسول آخری اعلان کیا تھا؟ اس اعلان سے پہلے اللہ کا اعلان کیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. چھٹی. میرے حبیب اعلان کیجئے اس پیغام کا جو آپ کو ماضی میں دیا جا چکا, اور اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو جان لیجئے گا کوئی کار رسالت نہیں. توجہ رکھیے گا جان محترم, انجام جان لیجئے گا کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. یعنی محمد الرسول اللہ کی 63 سالہ محنتیں ایک طرف. یا علی توجہ کریں نا جان محترم بھائی, محمد جاوید بھائی 63 سالہ زندگی ہے جناب رسول خدا کی, اس میں رسول اللہ کی نمازیں بھی ہیں, قبلہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, جہاد بھی ہے, قربانیاں بھی ہیں, شیب ابی طالب کا عرصہ بھی ہے. توجہ ہے نا حضرت محترم بھئی, پوری 63 سالہ زندگی ہے نا جناب رسول خدا کی,
اس میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھوانا بھی ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھوانا بھی ہے، ذوالعشیرہ بھی ہے، دعوت ذوالعشیرہ بھی ہے، ہجرت بھی ہے، مکی زندگی بھی ہے، مدنی زندگی بھی ہے، مکی زندگی کی آیتیں بھی ہے، مدنی زندگی کی آیتیں بھی ہے، رسول اللہ کا نماز بھی ہے، رسول اللہ کا روزہ بھی ہے، رسول اللہ کا سجدہ بھی ہے، رسول اللہ کا قیام بھی ہے، رسول اللہ کا قعود بھی ہے، رسول اللہ کی نمازیں بھی ہے، رسول اللہ کا حج بھی ہے، رسول اللہ کی زکوٰۃ بھی ہے۔ مگر اللہ اعلان کر رہا ہے میرے حبیب اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو جان لیجئے گا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو زمانے کے جاہل مولویوں کبھی کبھی قرآن کو آنکھیں کھول کر بھی پڑھ لیا کرو کہ جو اللہ بغیر علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر اپنے رسول کی نمازیں نہیں مان رہا وہ تیرا اسلام کیا قبول کرے گا؟ توجہ ہے نا جان محترم؟ مولا آپ کو سلامت رکھے مت۔ مل کر درود بھیجیے نا عظمت آل محمد پر بابا بلند۔ توجہ ہے نا حضرت محترم؟ بے انتہا ممنون اور متشکر ہوں آپ تمام حضرات کا، لیکن ذرا سے اس مرحلے پر غور کرے نا آدمی کہ بھائی جو رسول اللہ کی نمازوں کو قبول نہیں کر رہا خدا، اور صرف اس بنیاد پر کہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہے، تو جو اللہ اپنے محبوب ترین رسول کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، ان کے اسلام کو قبول نہیں کر رہا، وہ علی پر ایمان لائے بغیر ملا کی نمازیں کیا قبول کرے گا؟ توجہ ہے نا حضرت محترم؟ تو یہیں سے یہ بات واضح ہو کر آئی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس کو میں کیا کروں، میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے یہ علی بتائے گا۔ علی بتائیں گے زندگی گزارنی کیسے، علی بتائیں گے نمازیں کیسے پڑھنی ہے، علی بتائیں گے سجدے کیسے کرنے ہیں، علی بتائیں گے کہ علم کیسے لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں علی ہی بتائیں گے، اس لیے کہ علی شہر علم کا در ہے۔ توجہ ہے نا حضرت محترم؟ علی بتائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے علی کی ولایت پر مقدم کر دیا ہے اسلام کو۔ علی کی ولایت ہوگی تو نمازیں بھی قبول، علی کی ولایت ہوگی تو سجدہ بھی قبول، علی کی ولایت ہوگی تو عمل بھی قبول، علی کی ولایت ہوگی تو نیکیاں بھی قبول، علی کی ولایت ہوگی تو پڑوسیوں کے حقوق بھی قبول، علی کی ولایت ہوگی تو بچوں کی پرورش بھی قبول، علی کی ولایت ہوگی تو ماں باپ سے صلہ رحمی بھی قبول، علی کی ولایت ہوگی تو پڑوسیوں کے حقوق بھی قبول، علی کی ولایت ہوگی تو صلہ رحمی بھی قبول۔ اور اگر علی کی ولایت ہی نہیں ہوگی تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ جب زندگی ہی قبول نہیں ہے تو آخرت میں کیسے قبولیت ہوگی؟ اب سمجھ میں آیا محمد رسول اللہ نے اپنی ارشاد کیوں فرمایا تھا کہ یا علی اگر کوئی ساری زندگی ساری رات کھڑے ہو کر تہجد کی نمازیں بھی پڑھتا رہے، سجدے بھی کرتا رہے، ہزاروں سال پیادہ جب تک اس کی زندگی ہو حج پر حج بھی کرتا رہے، اور صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے اسے موت آ جائے، تب بھی اس وقت تک وہ جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جب تک کہ وہ تیری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا۔ توجہ ہے نا محترم؟ علی کی ولایت کا اقرار ضروری ہے۔ جب تک اقرار ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی کی ولایت گناہوں سے بچاتی ہے۔ علی کا ماننے والا گناہ نہیں کرتا۔ جو بھی علی کا سچا ماننے والا ہوگا، زبان سے تو سب کہتے ہیں، میں کیا کروں میری مجبوریاں ہیں، زبان سے تو سب کہتے ہیں، لیکن جو دل سے مانتا ہے
وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اور اگر انجانے میں اس سے گناہ ہو جائے تو بخشش کرنے کا دروازہ تو یہی ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، توجہ کرنا چاہتا ہوں بھائی، اگر گناہ ہو بھی جائے انجانے میں تو بخشش کا دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حر کی معافی ہے۔ حر کی معافی ہے۔ انجانے میں غلطی کی تھی نا، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اس لیے کہ حر کے آخری سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ مولا حسین میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کو قتل کریں گے، مولا مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ ہاں، 9 تاریخ تک، محرم کی 9 تاریخ تک لشکر ظلمت میں رہنے والا حر جب 10 کی صبح کو پلٹ کر آیا تھا تو اس کی دنیا بھی بدل گئی تھی، اس کی آخرت بھی بدل گئی تھی۔ 9 تاریخ تک لعنت اللہ تھا، 10 تاریخ کو علیہ السلام بن کر آیا، اس لیے کہ کربلا میں دونوں طرف دین تھا، دونوں طرف، لشکر یزید میں بھی، لشکر حسین میں بھی۔ لا الہ الا اللہ کے کلمے وہاں بھی تھے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہاں بھی تھا، محمد رسول اللہ کا کلمہ وہاں بھی تھا، محمد رسول اللہ کا کلمہ یہاں بھی تھا، نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، قرآن وہاں بھی تھا، قرآن یہاں بھی تھا، خدا کی ربوبیت کے سجدے وہاں بھی تھے، خدا کی ربوبیت کے سجدے یہاں بھی تھے، رکوع وہاں بھی تھا، رکوع یہاں بھی تھا، روزہ وہاں بھی تھا، روزہ یہاں بھی تھا، قیام وہاں بھی تھا، قیام یہاں بھی تھا، مگر فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ وہاں علی ولی اللہ نہیں تھا، یہاں علی ولی اللہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حر کی قسمت ایک رات میں پلٹ گئی، جب تک وہ علی کا مخالف رہا، لشکر ظلم میں رہا، ادھر پلٹ کر آیا ہے تو پھر لعنت اللہ سے علیہ السلام کا درجہ پا گیا۔ جن پر معصومین سلام بھیج دیا کرے وہ پھر رحمت اللہ نہیں ہوا کرتے، وہ علیہ السلام کی منزلوں پر آ جایا کرتے، اور اس میں پھر نہیں دیکھا جاتا کہ وہ سید ہیں یا غیر سید ہیں، اس لیے کہ مصاحب حسین بن گیا۔ جملہ کہوں عزیزہ، میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ وہ صاحبان انما یرید اللہ ہیں کہ یہ صرف یہ پاک نہیں ہوتے بلکہ جو بھی ان سے مس ہو جایا کرتا ہے یہ اسے بھی پاکیزگی کی اس منزل پر لے جایا کرتے ہیں کہ جہاں دنیا بھی ان کی ہو جایا کرتی ہے، آخرت بھی ہو جایا کرتی ہے ان کی۔ یہ صاحبان اور حاملان انما یرید اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ ولایت ہی کا خاصہ ہے۔ ولایت سے کبھی منہ مت پھیریے گا، اس لیے کہ ولایت کی بنیاد ہی پر مکمل دین ہے۔ دین کی جو بنیاد ہے وہ اخلاق، اور دین کی جو چھت ہے وہ ولایت ہے۔ اپنے کرداروں کو اس طرح پاک کر کے لے کے چلیں کہ آخرت میں معصومین کو آپ کی شفاعت کرانے میں شرمندگی نہ ہو، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عظمت و طہارت انسان کی عقبہ کو تبدیل کر دیا کرتی ہے، اور انہوں نے دین کی خاطر صرف ان کے مردوں ہی نے قربانیاں نہیں دی ہیں بلکہ ان کی تو خواتین نے بھی وہ قربانیاں دی ہیں جو زمانے کی کوئی خاتون نہیں دے سکتی۔ میں نے ابتداً جو جملہ کہا تھا کہ جس بی بی کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں ذاکرہ تھی، تو ذاکرہ تھی اسی لیے یہ مقام ملا ہے کہ وہ زمین پر بھی ذکر حسین کر رہی تھی،
اور اب انشاءاللہ جوار سیدہ میں بھی ذکر حسین کر رہی ہو. یہ خاصا ہوا کرتا ہے ولایت کا. لیکن صرف اتنا خیال رکھیے گا میرے نوجوانوں کہ اپنے کرداروں کو اس طرح پاکیزہ رکھ کر جانا کہ معصومین کو تمہاری شفاعت کرانے میں شرمندگی نہ ہو. اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ نحن وجہ اللہ و شیعتنا وجہی، ہم اللہ کا چہرہ ہیں، ہمارے شیعہ ہمارا چہرہ ہیں. جیسے ہمیں دیکھ کر اللہ کو پہچانا گیا، ایسے ہی تم اپنے کرداروں کو بنانا. اور جب کردار اس منزل پر آ جایا کرتے ہیں تو پھر قربانیاں بھی اسی درجے پر ہو جایا کرتی ہیں. آج ایک ذاکرہ کا غم منانے آئے ہیں نا، اس کے لواحقین بھی بیٹھے ہیں. کون تھی یہ بی بی جو ساری زندگی ذکر کرتی چلی گئی؟ کس کا؟ حسین کا. آج اس کے لواحقین کا غم بانٹنا ہے نا، اس کے بچوں کا غم بھی بانٹنا ہے، اس کے شوہر کا غم بھی بانٹنا ہے. میں صرف 2 جملے کہہ کر مصائب کی طرف آؤں گا کہ زمانے والوں، دنیا میں ہر عورت جائے گی، اس کے لواحقین غمزدہ ہوتے ہیں. جو مصیبتیں خواتین پر ہوتی ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتی. لیکن جب بھی مصائب حسین پڑھا کرو، اور اگر کسی خاتون کی مجلس ہو رہی ہو تو مصائب جناب رباب ذرا جناب رباب کے مصائب ضرور پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں کوئی بی بی ایسی نہیں اجڑی جیسی رباب اجڑی تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو، ہر بی بی کا کوئی نہ کوئی وارث رہا ہے. زینب کا وارث عبداللہ موجود تھا. جناب زینب کے آن و محمد ضرور چلے گئے تھے لیکن وارث ضرور موجود تھے. جناب شہر بانوں کا سید سجاد موجود تھا، وارث چلا گیا تھا. لیکن ہائر کربلا کی رباب جو کربلا میں اجڑی تو ایسی اجڑی کہ جس کی گود بھی اجڑی اس کی مانگ بھی اجڑی. کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کربلا میں جیسی شہزادی رباب اجڑی تھی. عزادارو، 2 ہی تو بچے تھے اس بی بی کے. ایک کا نام علی اصغر. کیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک کا نام علی اصغر، دوسرے کا نام سکینہ. اصغر کو میدان میں چھوڑ آئی، سکینہ کو زندان. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بھائی علی، تمہاری ماں اس دنیا سے گئی ہے، تم پر بہت بڑا صدمہ آیا ہے. ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوا کرتا. ماں کی دعائیں خدا کے عذاب سے بھی بچا لیا کرتی ہیں اولادوں کو. لیکن تمہاری ماں گئی ہے، بہت بڑا صدمہ تم پر ٹوٹا ہے. مگر خوش نصیب ہو کہ تمہاری ماں دنیا کی بہاریں دے کر گئی ہے، اولاد کی خوشیاں بھی لے کر رہی ہے، شوہر کی خوشیاں بھی دے کر گئی ہے. ارے تمہاری ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا. کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ تمہاری ماں نے اپنے اولادوں کو قتل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا. آؤ دکھاؤں کربلا کی ایک ایسی ماں جسے رباب کہتے ہیں، جس نے اپنے گود کے پالے کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ کہا 6 مہینے کا علی اصغر 1 دفعہ تو قتل نہیں ہوا تھا نا، 2 دفعہ قتل ہوا تھا. 1 دفعہ حرملہ کے تیر سے جب حسین نے کہا تھا علی اصغر پانی مانگ، اصغر نے زبان پھرائی تھی، حرملہ نے تیر چھوڑا. عزادارو، کربلا کی ماں کے حوصلے کو سلام
کیا کرو. ادھر ماں در خیمہ پر دیکھ رہی تھی, دیکھا تیر نشانے پر نہیں ہے. وہیں سے رباب پکار کر کہتی ہے, اصغر امام وقت سے خبردار, تیر نشانے پر نہیں ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہم تیر نشانے پر نہیں ہے. ایک دفعہ اس وقت, دوسری دفعہ شام غریبہ میں ہے, جب سروں کی, سنو گے جملہ زدارو, جب سروں کی گنتی ہوئی, قیامت نہیں ہے ماں کے لیے تو اور کیا ہوگی. جس کے بچے کو زندگی ہی میں حسین نے سپرد خاک کر دیا گیا ہو, اور جب سروں کی گنتی ہوئی علی اصغر کا سر نہیں ملا, لشکر یزید اصغر کا لاشا ڈھونڈنے کربلا کے میدان میں دوبارہ آیا. سنو گے جملہ عزادارو, ہاتھوں میں نیزے تھے, نیزوں پہ گھوڑا سوار تھے. جہاں کربلا کی زمین نرم دیکھتے, نیزہ زمین میں اتارتے. ادھر جلے ہوئے خیموں سے جناب فضہ نے دیکھا, پکار کر کہتی ہے, رباب تیرے اصغر کی خیر. اب کرنا ہماتوں مزدارو, دو چار جملے ہیں. رباب تیرے اصغر کی خیر. اللہ رے کربلا کی ماں کی رباب کس کا دل تھا, رباب دیکھ رہی ہے. نیزہ زمین میں اترا, واپس آیا, نیزہ خالی تھا. آگے بڑھے ہیں, پھر نیزہ اتارا, واپس آیا, خالی تھا. رباب نے شکر ادا کیا, لیکن ایک مقام عزادارو ایسا بھی آیا ہے, نیزہ جب زمین میں اترا تو خالی تھا, واپس آیا تو خالی نیزہ نہیں تھا. رباب کا 6 مہینے والا علی اصغر کا لاشا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ بحق 4 معصومین علیہم السلام و بحق شہداء کربلا علیہم السلام, ہمارے ان بہتے ہوئے آنسوں کو رمال جناب سیدہ میں جگہ مرحمت فرما. اس مجلس اعزا کا ثواب مرحومہ کی روح کو ارسال فرما. میرے معبود, ان کی قبر کو انوار محمد وآل محمد سے منور فرما. انہیں جوار شہزادی کونین میں جگہ مرحمت فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. شفاعت معصومین سے بہرمند فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. میرے معبود, کائنات میں جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان آباد ہیں, سب کے جان و مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو حضرات بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر نصیب فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں, خصوصاً وہ بچیاں جو اپنے ماں باپ کے گھروں پر اپنے اپنے بروں کے انتظار میں بیٹھی ہیں, انہیں جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منسلک فرما. آخر میں التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کی روح کو ارسال فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل